بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اسلام میں 30 روزے رکھنے کی حکمت اور مقصد کیا ہے اور سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو ناظرین گرامی، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ انسانی زندگی کی مکمل طور پر رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن پاک اپنے تمام احکامات، ہر لفظ اور آیت اپنی حکمت اور اللہ تعالیٰ عز و جل کے امر کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر فرمایا ایام معدودات، اور یہ چند دن ہیں۔ تو ناظرین قدر، اسلام میں تو روزہ رکھنے کے بے شمار فائدے اور حکمتیں ہیں، لیکن آئیے جانتے ہیں کہ میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ جاپان کے ایک سائنسدان یسونوری نامی، جنہوں نے کینسر کا علاج دریافت کیا، بعد ازاں 2016 میں انہیں نوبل پرائز دیا گیا۔ وہاں کے لوگوں کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ میں نے کینسر کے علاج کا ایک آسان اور کامیاب ترین حل ڈھونڈ لیا ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کینسر کا حل آسان ہے؟ تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس مرض کا واحد علاج بھوکا رہنا ہے۔ جو انسان بھوکا رہتا ہے اسے کینسر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو بھوک کی شدت کی وجہ سے انسان کے جسم میں موجود زہریلے سیلز ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کینسر سے بچ جاتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اس مرض پر قابو پانے کے لیے انسان کو کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ 20 سے 25 دن، ایک مہینہ ایسا ہو تو انسان کینسر سے بچ سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، قربان جائیے اللہ تعالیٰ عز و جل کی ذات مبارکہ پر اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، جنہوں نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ سائنس آج ہمیں یہ سب کچھ بتا رہی ہے، لیکن قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے حکم دے دیا کہ تم روزے رکھو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوموا تصحوا، روزے رکھو تم تندرست رہو گے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔